السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ جو کام آپ کو کل کرنے کو دیا گیا سب بچوں نے وہ یاد بھی کیا ہوگا، جو آپ کو ہوم ورک ملا سب بچوں نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ بیٹے ہم اگلا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے، باب سوم تھا ہمارا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ہم نے ایک پیج کی ریڈنگ کی تھی۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سچائی اور جنت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنا اچھائی کی بنیاد ہے۔ کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی بنیاد کس بات سے ڈالیں گے کہ ہم سب سے پہلے سچ بولیں گے۔ سچ بولنے والے کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے روشن ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہوگا تو ہر کام درست ہوگا اور آخرت میں کامیابی کا ثبوت بھی۔ مہمان نوازی ہے پھر آگے کہ گھر میں آنے والے مہمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے، السلام علیکم کہہ کر مہمانوں کو گھر میں بلاتے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ آج دنیا کی بے سکونی اور فساد میں ان الفاظ کو دہرانے اور بار بار یہ دعا دینے اور سننے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو السلام علیکم کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے اور رتبے میں ایک کامل انسان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو انسانی زندگی میں رہنمائی کی بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم ریڈنگ کریں گے اور پھر ہم کویشچن دیکھیں گے کہ ہم نے کل کیا کویشچن کیا تھا۔ ہم نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اعلیٰ منصب کے کیسے زندگی گزارتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے آخری اور سب سے قریبی سب سے پیارا رسول بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے زندگی گزارتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیسے زندگی گزارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے، گفتگو میں دھیمے، آواز ہلکی، لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ آہستہ بولو، بد زبانی نہ کرو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ تو اسی حوالے سے ہمارا کویشچن نمبر 2 ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے کیسے آداب گفتگو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سب سے ہم اس کے پوائنٹ بنا کے یہاں پہ لکھ دیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1 ہم لکھیں گے نرم مزاجی، مطلب ہمارے مزاج میں نرم مزاجی ہونے چاہیے، کسی سے بات کرتے وقت ہمیں نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 2 گفتگو میں دھیما پن، کہ جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں اپنی آواز میں دھیما پن رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 بولتے وقت آواز کو ہلکا رکھنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ بولتے وقت آواز کو ہلکا رکھنا چاہیے۔ کویشچن نمبر 3 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں کن خصوصیات کا عکس نمایاں تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں جو بالکل واضح دکھائی دیتی تھیں۔ ہم یہاں پہ یہ ویسے تو پیراگراف یہ بڑا ہے، لیکن اس میں سے ہم کچھ شارٹ کویشچن بنائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند طبیعت کے حامل تھے، یہاں تک ہوگا۔ پھر نیکسٹ ہوگا، یہ کویشچن نمبر ہمارا 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر ایمان، پیار، احترام، ایک دوسرے کا خیال، سادگی اور خلوص تک مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں تک سے بھی پیار کرتے تھے۔ یہ ہمارا ہو گیا کویشچن نمبر 3۔ ہم نے اس کا مکمل پیراگراف نہیں کیا بلکہ اس میں سے ہم نے پوائنٹ بنا کے اپنا کام کر لیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈنگ کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے، دونوں کویشچن کو آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔